الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ اعراف کا یہ 11واں رکوع مکمل ہوا تھا۔ اور یہ 90 پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا تفصیل ذکر پچھلے رکوع میں فرمائے، اور یہ بات کہ مختلف انبیاء کے ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمائے، کیوں؟ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ کہ دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے تو وہ تمام کے تمام انبیاء اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبر تھے، رسول تھے۔ تو جب ان کا آنا کوئی انہونی بات نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کے بھیجا۔ تو آخری نبی بنا کر نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کوئی نیا کام نہیں کیا، یہ اسی پرانے کام کی تسلسل ہے اور اسی پرانے کام سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے۔ دوسری بات کہ یہ قوموں کو سمجھانا تھا کہ پچھلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کی قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ جب قوم نے نبی کی بات نہ مانی تو اس قوم کا انجام کیا ہوا اس کو دیکھ لو، اور اگر تم آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو اپنے انجام کو بھی پھر اندازہ کر لو۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے پچھلے رکوع میں 5 انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ 5 انبیاء تھے جو اولو العزم، جو مقرب انبیاء تھے، اللہ کی جانب سے مختلف قوموں میں بھیجے گئے تھے۔ وہ قوم کے پاس آئے، ان کو ان کا جرم بتایا، اور جرم بتانے کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، ان مجرمانہ کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ قوم نے نہ مانا، بالآخر اللہ کی جانب سے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو ساتھ میں یہ بات بھی فرما دی کہ جب قوم کے افراد پر عذاب آ چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس وقت پر بھی قوم کو یہ بات فرمائی کہ لقد ابلغتکم رسالات ربی، میری جانب سے میرے پروردگار کا جو پیغام تھا میں وہ پیغام تم کو پہنچا چکا ہوں۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم تو خیر خواہ لوگوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا تم نے میری بات نہیں مانی۔ فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، یہ جو کافر لوگ ہیں، کافر قوم ہے، اس کے اوپر بھلا میں کیسے تعصف کر سکتا ہوں؟ اس پر اظہار افسوس کس بات کا؟ اگر کسی کافر قوم پر، اگر کسی اللہ کی نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اس اللہ کے عذاب پر کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی ایک قدرت کا نمونہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو مخالفت کا نتیجہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور یہ سب جن کا ذکر اوپر ہو چکا، 5 انبیاء کی قومیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ جو 5 انبیاء آئے اور ان کی جو قومیں گزری ہیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کے جرائم تو ہمیں بتلا دیے گئے۔ ایسی اور بھی بہت ساری قومیں پہلے آئی تھی جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، ان قوموں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو جب کبھی بھی کسی نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب اس کے اوپر آیا ہے، اور اس عذاب کے آنے کی ایک ترتیب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کی نافرمانی کی اور معاذ اللہ رب العزت غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کے اس سے بدلہ لے لیا۔ یہ کوئی دنیا کا چھوٹا سا بادشاہ نہیں ہے
بلکہ اللہ رب العزت کا ایک پورا حکمت کا کارخانہ ہے جو اس کے پیچھے چلتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگتی ہے، سب سے پہلا کام اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی جانب رسولوں کو بھیجتے ہیں، دین کی دعوت دینے والوں کو بھیجتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں انبیاء کو بھیجا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو انبیاء کے وارثین علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک افراد ہیں جو مختلف دور میں اللہ کے لوگوں کو اللہ کی جانب بلانے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں اور جا کر ان کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ دعوت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام کہ جب قوم نافرمانی کرے گی تو اللہ کی جانب سے پیغام رسانی کے لیے کچھ افراد پہنچائے جائیں گے۔ اب اگر وہ قوم اس پر توبہ طائب ہو جائے تو بہت اچھا، اگر توبہ طائب نہ ہو تو دوسرا فیز یہ ہے، دوسری اسٹیج یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی قوم پر مشکل حالات کو بھیج دیا کرتے ہیں۔ اور وہ مشکل حالات کیا ہیں؟ خود قرآن کریم کی اس آیت میں آگے آ رہا ہے کہ وہ مشکل حالات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت جنگ کے اندر ان کو مبتلا کر دیتے ہیں، اندرون خانہ جنگ شروع ہو جایا کرتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ جنگی صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، امن جو ہے وہ بے سکونی کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور دوسری بات کہ معاشی اعتبار سے اللہ رب العزت ایسی قوم کو بدحال کر دیا کرتے ہیں۔ یہ دو اللہ کی جانب سے سزائیں ہوا کرتی ہیں اس بات کی کہ شاید کہ میرا بندہ میری جانب لوٹ آئے۔ اگر بندہ لوٹ آئے تو بہت اچھا، اب بھی اگر لوٹ کے نہ آئے تو تیسرا کام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر۔ تدبیر یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصے تک تو معاملات بڑے خراب چلے، پھر اچانک سے وہ سخت حالات اچھے حالات میں بدل دیے جاتے ہیں، بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت ہو گئی، میرے تو مزے ہیں۔ یہ تو حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہمارے بڑوں پہ بھی اس طرح کے حالات آئے تھے، کبھی وہ بھی اس طرح کے مشکلات میں مبتلا تھے، اللہ نے ان پر آسانی کر دی تو ہم پر بھی آسانی کر دی۔ بجائے اس کے کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی جانب رجوع کریں، وہ اللہ کی جانب رجوع کرنے کے بجائے اللہ سے مزید دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چوتھی اللہ کی جانب سے جو ہے وہ اٹینشن کا سائن ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے چوتھی کال ہوتی ہے کہ بھائی سنبھل جاؤ۔ اب بھی اگر نہیں سنبھلتے تو پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت اگر کسی قوم پر کوئی عذاب بھیجتے ہیں تو یہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے غصہ آیا نعوذ باللہ اور قوم کے اوپر عذاب بھیج دیا، بلکہ اللہ رب العزت کی ایک ترتیب ہے قوم کو سمجھانے کی، پیغام بھیجنے کی اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی۔ اگر لوگ اس سے متوجہ ہو جائیں تو بہت اچھا، اور اگر متوجہ نہ ہوں تو پھر اس صورت میں اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آ جایا کرتی ہے۔ یہ پوری تمام پچھلی باتوں کا خلاصہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس اگلے رکوع میں ذکر فرمایا۔ اس رکوع کا ترجمہ کرنے سے پہلے اپنے ذہنوں کو اس کی جانب رکھیں، اس بات کی جانب کہ اللہ نے پچھلے 5 انبیاء کا ذکر فرمایا اور 5 انبیاء کی مختلف قوموں کے جرائم کو ذکر کیا، اور آج ڈرنے کی بات یہ ہے کہ وہ 5 قوموں کے جرائم جو پچھلی قوموں کے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے، وہ 5 قسم کے جرائم آج امت محمدیہ میں بالکل پائے جاتے ہیں۔ امت محمدیہ کے اندر یہ 5 جرائم پائے جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت آگے عذاب کی خبرداری کر رہے ہیں۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے لگتا ایسا ہے کہ واقعتاً پروردگار عالم ہم سے ہی مخاطب ہیں اور ہمیں ہی جھنجھوڑ رہے ہیں کہ میرے بندوں یہ تم سمجھو اس بات کو اور اس کے ذریعے سے اللہ کی جانب رجوع کرو، ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے جو تمہاری طرف متوجہ ہوتا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم جس کسی بستی کے اندر کسی نبی کو بھیجتے ہیں الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، تو ہم ضرور اس بستی والوں کو بأسا تنگی کے ساتھ والضراء بدحالی کے ساتھ پکڑ لیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، اللہ کی جانب رجوع کریں۔ اللہ کی جانب سے پہلی آزمائش جب آتی ہے، پہلی مرتبہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ پروردگار کی جانب رجوع کرنا شروع ہو جائے، اللہ کی جانب لو لگا لے، اللہ سے اپنا تعلق بنا لے۔
لیکن اگر تعلق نہیں بناتا، اس میسج کو نہیں سمجھ پاتا، تو پھر اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر چلنا شروع ہوتی ہے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم اس بدحالی کو خوشحالی سے تبدیل کر دیتے ہیں. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھول پھل جاتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. وقالوا، اور یہ بات کہتے ہیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی کبھی تنگی آیا کرتی تھی، کبھی بدحالی ہوتی تھی، کبھی خوشحالی ہوا کرتی تھی. تو ہم پر بھی اگر کبھی بدحالی اور کبھی خوشحالی ہے تو یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے جو چل رہا ہے، اس کا اللہ کی ناراضگی اور رضامندی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ اترایا کرتے تھے ان باتوں پر. جب وہ ان باتوں پہ اتراتے تھے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکا. ایسی اللہ کی پکڑ آئی کہ جس پکڑ کی امید نہ تھی ان کو، وہ اپنی جانب سے خوب مست تھے. آج ہم اپنا حال دیکھ لیں تو یہی ہے، ہم ایک طرف اللہ کی بھرپور نافرمانی کے اندر لگے ہیں. وہ پانچوں جرائم جو پچھلے انبیاء کی قوموں کے ذکر ہیں کہ وہ قومیں ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھیں، وہ قومیں ناپ تول میں کمی کے اندر مبتلا تھیں، وہ قومیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کے اندر مبتلا تھیں، وہ قومیں اللہ رب العزت کے حکموں کو ہلکا سمجھنے کے اندر مبتلا تھیں، وہ قومیں اللہ رب العزت کے شعائر اور اللہ سے اور اللہ کے دین سے متعلق باتوں کا مذاق اڑایا کرتی تھیں. وہ پانچوں جرائم آج ہماری قوم کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اور ان پانچوں کے ساتھ جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی تھا کہ اگر کچھ تنگی آ جائے تو اس پہ بھی اللہ کی جانب رجوع نہیں، اور اگر اللہ نے اس تنگی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا تو اس پر بھی بڑے خوش. ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی ہمارے بڑوں نے بھی بڑی سختی دیکھی تھی، اگر ہمارے اوپر آ گئی تو کیا ہو گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس بات کا اندازہ نہ تھا. وہ اپنی کھال میں مست تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہمارے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. ہم بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، نہیں ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا. بھائی ہمارے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آج اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے. اگر اس عذاب میں کوئی ڈیلے ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے ہے. لیکن اللہ رب العزت کا ایک قدرت کا قانون ہے جو اپنی جگہ چلا کرتا ہے. اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم دنیا میں امن چاہتے ہو، دنیا میں سکون کی زندگی چاہتے ہو، تو دو ہی کام ہے کرنے کے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ نئی بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی بھری زندگی گزاریں. دو کام ہیں، ایک اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاریں. یہ دو کام کر لیں تو پھر نہ تو اللہ کی جانب سے عذاب کا ڈر ہے، بلکہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں اتریں گی. اور یہ زمین پہ برکتیں کا نزول ہے، آسمان سے برکتوں کا نزول ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھے گا. لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا، ہم نے تو یہ بات سمجھائی تھی لیکن انہوں نے جھٹلایا اس بات کو. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کے بسبب ہم نے ان کو پکڑ لیا. یہ تو پچھلی قوموں کا ذکر ہو گیا. آگے اللہ رب العزت ہمیں مخاطب فرماتے ہیں، افامین اہل القری، کیا یہ بستی والے اس بات سے بے خبر ہیں، کیا اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان یاتیہم بأسنا بیاتن، کہ ہماری جانب سے رات کے کسی وقت میں کوئی عذاب آ جائے، وہم نائمون، اس حال میں کہ یہ سو رہے ہوں. کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہم رات میں ان کے سوتے ہوئے ان پر کسی عذاب کو نازل کر دیں؟ کیا ہم اس بات پہ قادر نہیں ہیں؟ او امین اہل القری، کیا یہ بستی والے اس بات سے مطمئن ہو چکے ہیں کہ ان یاتیہم بأسنا ضحی، کہ ہم دن کے وقت میں ان کو پکڑ لیں، عذاب میں مبتلا کر دیں. وہم یلعبون، کہ جب یہ کھیل کود کے اندر لگے ہوں، مال کمانے کی ریس کے اندر لگے ہوں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر اپنے کام کاروبار ملازمت اور جاب کے اندر لگے ہوں، اور وہ حلال حرام کی تمیز میں نہ تھے، دنیا کو کمانے کی ریس میں چل رہے تھے، اور اللہ کی جانب سے اچانک سے عذاب آ جائے، کیا یہ بات ممکن نہیں ہے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں؟
فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے تو صرف کافر ہی، نقصان اٹھانے والا شخص ہی بے خوف ہوا کرتا ہے۔ جو مؤمن ہوتا ہے وہ اللہ کی تدبیر سے کبھی بے خوف نہیں ہوا کرتا، اس کو ہر وقت پہ ڈر لگا ہوتا ہے کہیں اللہ کی جانب سے تدبیر نہ ہو جائے۔ تدبیر سے مراد اچانک سے اللہ کی جانب سے پکڑ آ جائے کہ جس پکڑ کا پہلے سے کوئی اندازہ ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کی جانب سے جب کبھی بھی کوئی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ نعمت میں اضافہ دو صورتوں میں سے کسی ایک طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ نعمت میں اضافہ بھی ہے اور ساتھ میں قلب کا سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، تو یہ تو اللہ کی جانب سے فضل ہے، اللہ کی جانب سے رحمت ہے، اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور نعمتوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بد امنی بڑھتی جا رہی ہے، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کی لاٹھی ہے جو قریب چلنے والی ہے۔ آج ہم اگر غور کریں تو واقعی ہمارے ساتھ معاملہ یہی ہے۔ ہم اپنے بڑوں کی زندگی سے مقابلہ کریں، اپنے والدین کی زندگی سے، اپنے دادا دادی آبا و اجداد کی زندگی سے اگر تقابل کریں، ہم ان سے کئی گنا بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ عمومی اعتبار سے ہم ان سے کئی گنا بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ تمام فیسلٹیز جو آج ہمارے پاس ہیں، ہمارے بڑوں نے شاید کبھی ان کی شکل نہ دیکھی تھی، مگر اس کے باوجود جتنی پریشان آج یہ قوم ہے، اس سے پہلے کسی زمانے میں اتنے پریشان نہ تھے۔ تو نعمتیں بھی موجود ہیں، مگر ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے بد امنی آئی ہوئی ہے، بے سکونی آئی ہوئی ہے، بے چینی آئی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے اعلان ہے اس بات کا کہ اگر تم اب بھی نہیں سدھرو گے تو اللہ کی لاٹھی چلنے والی ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، وہ لوگ جو کچھ لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد اس زمین کے نائب بنا دیے گئے، اس زمین کے وارث بنا دیے گئے، کیا وہ رہنمائی حاصل نہیں کرتے اس بات سے کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کے بسبب پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی یہ آیت مبارکہ یہ بات سمجھا رہی ہے کہ ہم نے پہلے قوم نوح کو اس بات کا حکم دیا، ان کو زمین کا وارث بنایا، پھر قوم ہود کو بنایا، پھر اس کے بعد قوم لوط کو بنایا، پھر قوم صالح کو بنایا، پھر اس کے بعد قوم شعیب کو بنایا، اور یہ تمام قوموں کے ذکر آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کو بنایا، پھر اس کے بعد اے امت محمدیہ تمہیں ہم نے زمین کا وارث بنا دیا۔ تو اب جب دوسروں کے بعد تمہیں زمین کا وارث بنا دیا تو کیا تم پچھلی قوموں کے تذکروں سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے بسبب پکڑ لیا تھا، تو کیا ہم چاہے تو تمہیں گناہوں کے بسبب نہیں پکڑ سکتے؟ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، جن لوگوں کو دوسروں کے زمین سے جانے کے بعد اس زمین کا وارث بنا دیا گیا، کیا وہ لوگ رہنمائی حاصل نہیں کرتے؟ کیا وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ نشاء، کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم بذنوبہم، انہیں پکڑ لیں ان کے گناہوں کے بسبب؟ لیکن اگر اب بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھ لو وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ باتیں سن نہیں سکتے، یہ سن کر سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں رکھتے۔ اگر اب بھی توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، اللہ کی جانب سے واضح پیغام مل جانے کے بعد بھی اللہ کی جانب رجوع نہیں ہو رہا، تو سمجھ لو اللہ کی جانب سے مہر لگ چکی ہے پچھلے گناہوں کے کرنے کے سبب سے۔ لہذا فرما دیا تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں جن کا ہم نے ذکر کیا، تلک القریٰ، یہ بستیاں، نقص علیک من انبائها، ان کے واقعات ہم آپ کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی تمام قوموں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ ایک بات تو اس کے ذریعے سے آپ کو تسلی دینی تھی کہ اگر آپ کی قوم نہیں مان رہی تو پریشان نہ ہو، پچھلے انبیاء کی قوموں نے بھی ان کو نہیں مانا تھا، آپ کے ساتھ کوئی انوکھا سلوک نہیں ہو رہا، اور ساتھ ساتھ امت کو بھی سمجھا دیا کہ اگر تم نہیں مان رہے تو پریشان نہ ہو، جیسے پچھلی قوموں کو اللہ نے پکڑا، اگر تم بھی آج نہیں مانو گے تو آج تمہارے اوپر بھی یہی عذاب آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا صرف نبی اللہ پر اور نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، قرآن کریم خود بتلا رہا ہے دو کام ہیں، آمنوا واتقوا،
ایمان لے کے آؤ، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارو، یعنی اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے۔ اور اگر اللہ کی فرما برداری والی زندگی نہیں گزار رہے تو کسی خوش فہمی میں مبتلا رہنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ خوش فہمیاں تو یہود کو بھی بہت تھی، وہ بھی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، تمام گناہ کرنے کے بعد، کئی 100 انبیاء کو شہید کر دینے کے بعد بھی کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ بندے ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی اور نصرانی ہی ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور تو کوئی نہیں جائے گا جنت کے اندر۔ تو یہ خوش فہمیاں ان کو بھی تھیں، اور اگر آج تمہیں یہ خوش فہمی ہے تو تم سمجھ لو کہ جیسے ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی، کہیں ایسا تو نہیں تمہارے دل پہ بھی مہر لگ گئی ہو؟ لہٰذا اپنے اس مردہ دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ امت کے جتنے امراض آج دنیا کے اندر ہیں، امت کے جتنے امراض ہیں، جتنے مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل ایک کام کے اندر ہے، اور وہ کام اس مردہ دل کو زندہ کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، حقیقت یہ ہے، تحقیق یہ پکی بات ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ پچھلی قوموں کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، آج تمہارے پاس بھی تمہارا رسول ایک واضح نشانی اللہ کی اس کتاب کی صورت میں لے کر آیا ہوا ہے، اور وہ کتاب ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ اب تم اس کتاب کو اگر نہیں مانو گے، اس کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، جو لوگ پہلے اس کتاب کو اور جو لوگ پہلے اللہ کے دین کو جھٹلا چکے تھے، وہ جھٹلانے کے بعد دوبارہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا، وہ دوبارہ ایمان نہیں لے کے آئے پہلی مرتبہ جھٹلانے کے بعد، یعنی ایک مرتبہ اگر جھٹلا دیا تھا دوبارہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ رب العزت ایسے ہی کافروں کے دل پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ وما وجدنا لاکثرهم من عہد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما وجدنا لاکثرهم من عہد، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کے ہاں کسی قسم کا کوئی وعدہ، یہ اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ پوری کی پوری انسانیت سے ایک وعدہ اللہ کی جانب سے لیا گیا تھا، تمام ارواح کو، تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب تمام روحوں کو بنا کر اکٹھا کیا گیا تو اللہ نے تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں ہی تمہارا عبادت کے لائق پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام کے تمام لوگوں نے بات کی، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں، آپ ہی ہمارے لیے لائق سجدہ ہیں، آپ ہی ہمارے لیے عبادت کے لائق ہیں، آپ ہی ہمارے لیے محبت کے لائق ہیں۔ ہر بندے نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما وجدنا لاکثرهم من عہد، ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے پایا، وعدہ پورا کرتے ہوئے ہم نے اکثر کو نہیں پایا، اکثر لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کچھ لوگ پوری وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کچھ آدھی کر رہے ہیں۔ پوری کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لے کے آئے، اور جو اللہ پر تو ایمان لے آئے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں، مگر اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ کے رسول کی نہیں مان رہے، وہ بھی تو اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لہذا وما وجدنا لاکثرهم من عہد، ان میں سے اکثر لوگ وعدوں کو پورا نہیں کرتے، وان وجدنا اکثرهم لفاسقین، یہی وجہ ہے کہ یہ اکثر لوگ جو وعدوں کو پورا نہیں کر رہے یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت اس رکوع کے اندر واضح طور پہ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، پہلی بات کہ پچھلی قوموں کے اوپر جن وجوہات کی بنا پر عذاب آئے وہ تمام کی تمام وجوہات تمہارے اپنے اندر بھی پائی جاتی ہیں، کسی قسم کے اطمینان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی اللہ رب العزت سے امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہاں امیدیں اس وقت لگائی جاتی ہیں جب نیک اعمال ساتھ ہوا کرتے ہیں. بغیر نیک اعمال کے ویسے ہی بندہ سوچے کہ جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، میں نافرمانی کرتا جاؤں پروردگار معاف کرتا جائے گا، اللہ کا ایسا قانون نہیں ہے. اللہ رب العزت بڑے واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں نے جن باتوں کے اوپر اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کا عذاب جن بنیادوں پر پچھلی قوموں کے اوپر آیا تھا، وہ تمام کی تمام باتیں تمہارے اندر باطم پائی جاتی ہیں، مکمل طور پہ پائی جاتی ہیں. لہٰذا کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ڈرنے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے. قرآن کریم یہاں پہ بات بتا رہا ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے صرف نقصان اٹھانے والے لوگ جو کفار ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، وہی اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کالے بادل آ جائیں، تیز ہوا چلنا شروع ہو جائے، آندھی آ جائے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. سورج گرہن ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. چاند گرہن ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. حالانکہ بہت آسانی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ بھائی یہ تو قدرت کی نشانی ہے، چاند گرہن کا ہونا، سورج گرہن کا ہونا یہ تو ایک سائنٹیفک معاملہ ہے، یہ تو ایک سائنس کی بات ہے، یہ تو سورج اور چاند کا اپنا نظام ہے جس کے مطابق ہوتا ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں سمجھائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی کام روٹین سے ہٹ کے ہو رہا ہے تو اس پر اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے. شیطان انسان پر دو طرفہ حملے کرتا ہے. ایک طرف حملہ یہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت کی اتنی امیدیں دلا دیتا ہے کہ اللہ کی خوف سے انسان، اللہ کے عذاب کے خوف سے انسان بے خطر ہو جاتا ہے. اللہ کے عذاب کا جو خوف انسان کے دل پہ ہونا چاہیے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. اور بسا اوقات اگر اللہ کے عذاب کا یہ تذکرہ ہو جائے تو شیطان اتنی نا امیدی دل کے اندر ڈال دیا کرتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے میرا اس کے علاوہ تو پھر کوئی حل ہے ہی نہیں، میں تو صرف اللہ کے عذاب کا انتظار ہی کرتا رہوں. نہ، قرآن کریم یہ بات سمجھاتا ہے دوسری جگہ پر انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہاں پہ فرما دیا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ بھی کفار کی نشانی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی ایمان والوں کی نشانی نہیں، یہ بھی کافر کی نشانی ہے. مومن آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے اعمال کرتا ہے اور اللہ کی رحمت پہ امید رکھتا ہے. لہٰذا یہ آیت مبارکہ ہم نے دو باتیں سمجھا رہی ہیں. ایک بات بڑی فکر کی ضرورت ہے، یہ حالات جتنے ہمارے تبدیل ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اللہ کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی جانب رجوع کرو گے تو وہی پروردگار ہے جس نے پہلے بھی تمہارے آباء و اجداد کے حالات کو سنوارا تھا، آج تمہارے حالات بھی وہی پروردگار سنوارے گا، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. لہذا اللہ کی جانب رجوع کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، اور اپنے اس مردہ دل کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، اپنے اس مردہ دل کو آباد کرو. قرآن کریم یہ بات بار بار بتلا رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے گویا کہ پتھر بن گئے. پھر قرآن کہتا ہے نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر بھی اللہ کے خوف سے کبھی لڑک جاتا ہے، پتھر بھی اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتا ہے، پتھر بھی اللہ کے خوف سے پانی بہا دیتا ہے. اے انسان، اگر تیرے دل سے
خوف اللہ کا نہیں آ رہا اور تیری آنکھیں نہیں بہ رہی تو حقیقت یہی ہے کہ تیرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کام دنیا میں کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں، اللہ اس کو ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا کرنے کا کام سب سے پہلا یہ کہ اللہ کی جانب رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، گڑ گڑائیں اور پروردگار عالم سے مانگیں کہ اے اللہ آج تک جو کوتاہیاں ہو گئی ان کو ہم ان پر آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ دوسری بات، اپنے اعمال کو درست کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کی جانب رجوع کریں۔ اور تیسرا کام، حقوق العباد کو پورا کریں۔ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے کہ دیکھو ناپ تول میں کمی کرنا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اس جرم کی بنا پر، اس جرم کی وجہ سے ایک قوم پر 3 عذاب اللہ کی جانب سے بھیج دیے گئے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے پوری کی پوری بستی کو الٹ کے رکھ دیا، پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسا دی، فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا۔ یہ اللہ کی جانب سے اتنی سخت وعید اسی بات پر ہے سمجھانے کے لیے حقوق العباد کو ہلکا نہ لینا۔ جیسے حقوق اللہ تمہارے اوپر لازم ہے، حقوق العباد بھی اسی بنیاد کے اوپر تمہارے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا پہلا کام اللہ کی جانب رجوع کرو، توبہ کرو۔ دوسرا کام حقوق اللہ کی ادائیگی کرو۔ تیسرا کام حقوق العباد کے اوپر کام کرو، حقوق العباد کو ادا کرو۔ اور ان 3 کاموں کو کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مردہ دل کو زندہ کرے، اور مردہ دل زندہ ہوتے ہیں مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے، ان کے پاس وقت گزارنے کی برکت سے۔ لہٰذا کسی کو اپنا شیخ مانو، کسی کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکو اور ان سے اس بات کی ریکویسٹ کرو، ان سے عرض کرو اس بات کی کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، میں اپنی اصلاح آپ سے چاہتا ہوں، اور میں اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب انسان اس بنیاد پر اپنے آپ کو کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مردہ دل کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اپنے ان عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان عذابات کے آنے سے پہلے ہی توبہ تائب ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم ایک جگہ پہ سمجھاتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي، کہ کوئی قوم یونس کی طرح کیوں نہیں ہوتی، یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح کیوں نہیں ہوتی کہ جب ان کو یہ تنبیہات کا سلسلہ بھیجا گیا، جب انہیں یہ بات سے ڈرایا گیا کہ تم پر ایک دن عذاب اللہ کا آ سکتا ہے، تو انہوں نے عذاب کا انتظار نہیں کیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم، فوراً ایمان لے آئے، جب ایمان لے آئے کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ہی ہم نے ان کے اوپر سے رسوائی والے عذاب کو دور کر دیا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن کریم کے اندر، جو کوئی یہ کام کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کو ضرور بالضرور غموں سے نجات عطا فرمائیں گے، پریشانیوں سے، عذاب سے اس کو دور کر دیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ بات کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ جب یونس علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے گڑ گڑائے، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا، ونجیناہ من الغم، ہم نے انہیں اس تکلیف کو ختم کر دیا ان کی، اور ساتھ میں فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کی بھی اسی طریقے سے مدد کرتے رہیں گے، ایمان والوں کی بھی اسی طریقے سے غموں سے آزادی کرتے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہماری جانب رجوع تو کرے، ایمان والا ہماری جانب لوٹے تو صحیح، ہماری جانب گڑ گڑائے، ہم سے مانگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب سرفراز احمد صاحب عمر محمد صاحب کی اہلیہ علیل ہیں، اس کے علاوہ ایک چھوٹا بچہ محمد احمد اور ان کی والدہ بھی شدید علیل ہیں۔ خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔